اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیدار ہو کے اور ایک ساتھ یکجا ہو کے جو باہر کھڑے ہو کو ساتھ بٹھا کے آپ ان کو مجیب صدیقی صاحب کو سنیں اور نعرہ سلوات سے استقبال کریں. عالی جناب مجیب صدیقی کو نہیں. محترم المقام صدر صاحب، جن کے ہمراہ میں کل پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر آیا، استاد الشورا حضرت خادم جو ہمارے نزدیک مخدوم ہیں، شبیر صاحب نصیر آبادی، ہمارے برادر عزیز نایاب صاحب اور دیگر شورائے کرام، اور تمام ککرولی کے ہمارے سنی حضرات و شیعہ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جب یہ اتحاد کے جزیرے کہیں دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. کل حضرت مولانا نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کی حفاظت اسی پس منظر میں آج قمر صاحب نے اور ہمارے ناظم اعلیٰ ناظم مسالمہ درد صاحب نے جو پیغام دیا ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کی کتنی اہمیت ہے وہ ہمارے بزرگوار جو کراچی سے آئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے. اب آپ یہ نہ جانیے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں افغانستان کے بعد عراق پر ہے، عراق کے بعد ایران پر ہے، وہاں تو میدان میں ہے، اور یہاں آپ کے ہندوستان میں ان کی سازشیں پہنچ چکی ہیں. ایسی کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں جن پر آپ کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں. 2 کتاب حضور پاکستان سے آئی ہے جس میں ہر وہ حدیث کا انکار کیا گیا ہے جو فضائل اہل بیت میں ہے. صرف میرا کام شاعری کرنا نہیں، میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. 2 کتاب آئی وہاں سے، اور اس پہ ایک عالم نے ہمارے جو علی گڑھ کے ہیں پروفیسر قاسم رسول پرویز قاسم صاحب، انہوں نے شام ایران اور کہاں کہاں کے کتب خانوں کو چھانا، مقدمہ صرف لکھا، اور اہل سنت کے کتب سے 2 جلد میں فتح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، اور 1,30,000 لگا کے اس اللہ کے بندے نے اس 2 کتاب چلی کا جواب اتنے ضخیم 2 جلدوں میں دیا. اصل میں اگر پاکستان سے کوئی اس طرح کتاب آئی تو کوئی تعجب بھی نہیں. جی یہ تو آتی رہتی ہے. آپ یہاں جانیے. اب میں علی اور میں آپ شروع کرتا ہوں، ذرا سنیے. معاملہ آپ تک پہنچا ہے، کسی کہنے سے آپ ایک نہیں ہوئے. خلفت دور دیکھ لیجئے، ائمت دور دیکھ لیجئے، حضور کا دور. اب آپ کے گھر میں آگ لگنے کی تیاری ہے، اپنا گھر بچائیے. دین کو تو حسین بچا گئے، اس پر کچھ نہیں ہونے والا. اب ایک ہو جائیے. دین کو آپ کے دن میں اللہ نے نہیں چھوڑا. اگر آپ کے دن میں چھوڑا گیا ہوتا تو وہ بھی مٹ گیا ہوتا. آپ وہ بلڈنگ جس میں 2 کمرے ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس میں اور ذیلی شاخیں ہیں اہل تشیع میں بھی اہل سنت میں بھی، جو 2 کمرے شیعہ و سنی کے جس میں ہم بنائے اور گٹرگوں کر رہے ہیں، وہ پوری بلڈنگ باطل کے نشانے پر ہے، جس میں نہ آپ محفوظ رہیں گے نہ میں محفوظ رہوں گا. آپ بیدار رہیے. اور علی امام منست و منم غلام علی، 1000 جانے گرامی فدائے نام علی. اس کے 24 بند میں سے 2 بند حالات کے تحت میں سناؤں گا. اس کے بعد آپ رباعی سنیے. 24 نہیں 36 گھنٹے سے ہوں تحت اللفظ میں زیادہ سے زیادہ شعر آپ کو سناؤں گا، مگر 2 حالات حضرت حضور اجازت ہے، سرکار اجازت ہے. عجیب کشمکش دہر میں مسلمان ہیں، عجیب کشمکش دہر میں مسلمان ہیں، گھرے ہیں ایسے مصائب میں کہ پریشاں ہیں. خطر میں اہل فلسطین عراق و افغان ہیں، خطر میں اہل فلسطین عراق و ایران ہیں، جہاں میں دی کے مٹانے کے آج ساما ہیں زیر خنجر باطل عراق و شام علی، علی امام منست و منم غلام علی، 1000 جان گرامی فدائے نام علی. وہی یہود و نصارہ ہیں برسرے پیکار. حضرات اہل علم، وہی یہود و نصارہ ہیں برسرے پیکار، کیا تھا تیغ علی نے جنہیں فنا فی النار. ہمارے اصل عدو ہیں یہی تو ظلم شعار، ہمارے اصل عدو ہیں یہی تو ظلم شعار. اسیرے مسلک سنی شیعہ ذرا ہوشیار،
فتوے کی بات آئی ہے، مولویوں کے لیے ربائی ہے، یہیں سے امیر علیہ السلام کی بدا شروع کرتا ہوں۔ مولویوں کے لیے ربائی کہ نہیں، حالات زمانہ پہ احتشام صاحب کی مجلس سے آپ فکر خمینی لے کے جائیے، فکر علامہ اقبال لے کے جائیے، فکر سید قطب شہید لے کے جائیے، فکر علامہ جمال الدین سید اسد آبادی افغانی لے کے جائیے کہ حالات زمانہ پہ نظر ہے کہ نہیں، اسلام کو درپیش خطر ہے کہ نہیں، کب تک یوں ہی مسلک پہ لڑو گے واحد، ارے باطل کے ارادوں کی خبر ہے کہ نہیں۔ پیغام دے دیا، علماء کو لکھ دیا۔ سنیے حضور بھائی، سنیے سرکار، آپ کی نظر سے گزر جائے گی تو اعتبار آ جائے گا۔ بات کہی باطل کے کہ ہر رنگ میں امیر علیہ السلام کی شان میں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہر رنگ میں انداز نبی کا پایا، ہر رنگ میں انداز نبی کا پایا، خود حق سے لقب حق کے ولی کا پایا، ہر رنگ میں انداز نبی کا پایا، خود حق سے لقب حق کے ولی کا پایا، ارے پا تک نہیں پہنچی ہے نگاہیں اب تک، ہے کتنی بلندی پہ علی کا پایا۔ دوسری ربائی سنے حضرات، میں مفتی صاحب نے کہا کہ کلیجہ رکھ دیا لفظ نہیں ملا، یہ کہتا ہے شاعر کبھی کہ نہ جہاں جائے روی وہاں جائے کبھی، اور شاعر کہتا ہے کہ اس نہا خانے میں ایک عالم امکان گم ہے، پھر نہ کہنا دل شاعر سے بڑی ہے دنیا۔ میں 4 مصرے میں کہتا ہوں امیر علیہ السلام کا علو کی علو شان، یہاں علو کی بات ہوگی، غلو والے لوگ نہیں ہیں، ان کا علو ہی اتنا بلند ہے کہ ہے کتنی بلندی پہ علی کا پایا۔ سنیے ربائی حضور، شاعر کا خیال ہمدانی عاجز، حضور سنیں گے، شاعر کا خیال ہمدانی عاجز، دریائے فصاحت کی روانی عاجز، شاعر کا خیال ہمدانی عاجز، دریائے فصاحت کی روانی عاجز، کیا بولے شہر نہج بلاغہ کے حضور، الفاظ لبستہ معانی عاجز، معانی عاجز، الفاظ ہے لبستہ معانی عاجز۔ ایک اپنے لیے کہا ہے وہ بھی سن لیجئے، امیر علیہ السلام کی شان میں ہے، بابے شہر علم پیمبر حیدر، بابے شہر علم پیمبر حیدر، داماد نبی فاتح خیبر حیدر۔ حیدر صاحب سنیں حضور والا، دعا کی درخواست، باب شہر علم پیمبر حیدر، داماد نبی فاتح خیبر حیدر، بر روئے زمین لیتا ہوں جو نام علی، ارے بولوں گا تہے خواب بھی حیدر حیدر۔ پیمبر حیدر، داماد نبی فاتح خیبر حیدر، بر روئے زمین لیتا ہوں جو نام علی، بولوں گا تہے خواب بھی حیدر حیدر۔ حضور دیکھیں، کچھ قطعات سن لیجیے۔ نبی آئے مدد کے واسطے ان کے علی آئے، نبی آئے مدد کے واسطے ان کے علی آئے، بہم ہو کر ردائے کفر و ظلمت چاک کر دیں گے، بہم ہو کر ردائے کفر و ظلمت چاک کر دیں گے، اور جدار کعبہ شک ہو کر نہ کیوں آغوش ہوا کر دے، وہ آتے ہیں کہ جو کعبہ بتوں سے پاک کر دیں گے۔
ایک حضور اور دیکھیے گا، ہزاروں لوگ خیال باندھ چکے اسی میں نکالنا ہے. دیکھیے کہ علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں. علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں. یہ ایسا رمز ہے جس کو خدا کا گھر سمجھتا ہے. علی آغوش پیغمبر میں آئے کھول دی آنکھیں. یہ ایسا رمز ہے جس کو خدا کا گھر سمجھتا ہے. اور علی سے جو بھی چاہو پوچھ لو، یہ سب بتائیں گے. جو ہے گھر کا وہ گھر کے راز کو بہتر سمجھتا ہے. جو ہے گھر کا وہ گھر کے دہراؤں گا نہیں، راز کو بہتر سمجھتا ہے. اور جو کل مولانا نے کہا ہے اس میں سنیے. ہم نے بھی اسی زمانے میں کہا تو کیسٹ منگائی، جن دیکھی، دعا کی. آج دعا لوگ کر رہے ہیں. آپ اہل اسٹیج اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں مسلکن الگ ہیں، وہ صحیح طور سے آج اس فکر کو جو حزب اللہ نے موڑ دیا ہے، آپ کے پاس وہ اوریجنل چیز ہے کہ اس کو پیش کیجئے. علم کا دور ہے، پیش کیجئے. دیکھیے پھر کیسے تبدیلی آتی ہے. حضرات سنیے کہ کہاں ہے سب کی قسمت میں بھلا یہ دولت عظما. قرآن نے کہا ہے تولیت کعبہ حاجیوں کی خدمت یہ بہترین کام ہے، مگر جہاد فی سبیل اللہ اس سے افضل ہے. ہاں مجاہدون قائدون علی الدرجہ، قائدون بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدوں کا ایک درجہ ہے. کہاں ہے سب کی قسمت میں بھلا یہ دولت عظما. جسے وہ چاہتا ہے وہ شہید ناز ہوتا ہے. کہاں ہے سب کی قسمت میں بھلا یہ دولت عظما. جسے وہ چاہتا ہے وہ شہید ناز ہوتا ہے. اور سمجھ میں آئے کیسے فلسفہ راز شہادت کا. جسے انجام کہتے ہیں وہی آغاز ہوتا ہے. جسے انجام کہتے ہیں وہی آغاز ہوتا ہے. اور ہوئے وابستہ جو بھی دامن عزم حسینی سے، ہوئے وابستہ جو بھی دامن عزم حسینی سے، وہ دنیا اور عقبہ میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے. اور یہ حزب اللہ والوں نے زمانے کو بتایا ہے. ارے علی والے جو کم بھی ہوں گے تو پسپا نہیں. علی والے جو کم بھی ہوں گے تو پسپا نہیں ہوں گے. جو بھی دامن عزم حسینی سے، وہ دنیا اور عقبہ میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے. اور یہ حزب اللہ والوں نے زمانے کو بتایا ہے. علی والے جو کم بھی ہوں گے تو پسپا نہیں ہوں گے. علی والے جو کم بھی ہوں گے تو پسپا نہیں ہوں گے. مگر ان کا مجاہد کیسا ہے؟ کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی. ہم اپنے کو دیکھیں اسی پس منظر میں. اور ایک دیکھ لیجئے قطع، اور یہیں سے گریز کر رہا ہوں. واقعہ بھی ہے، حادثہ بھی ہے. واقعہ بھی ہے، اپنے لیے میں نے کہا ہے. حادثہ بھی ہے، باب جنت کا راستہ بھی ہے. واقعہ بھی ہے، حادثہ بھی ہے، باب جنت کا راستہ بھی ہے. اپنا کردار دیکھیے اس میں. کربلا ایک آئینہ بھی ہے. 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 میں اپنے تعلق سے ایک قطع سنا رہا ہوں. میں کشتی نجات پہ ہوں مطمئن بہت. سب میں حدیث کی روشنی پائیے گا. میں کشتی نجات پہ ہوں مطمئن بہت. یہ کہاں سے مول بھی نکلے؟ خواجہ صاحب نے 90,000 لوگوں بقول بڑے بڑے مستشرقین انگریز سفر کیا اور تبلیغ کیا اور حسین کا جلوہ دکھایا تو ایمان لے آئے. اور انہوں نے شاست و بادشاہت دونوں کہہ دیا تو کیا رہ گیا کسی کو کہنے کے لیے؟ پھر بنا لا الہ کہہ دیا. تو جن سے دین پایا ان کے احسان فراموشی تو نہ کرو، جس پہ وہ تھے اسی پہ رہو. اسی لیے خانقاہوں میں کروڑوں
लोग وابستہ ہے, لاکھوں ہزاروں خانقاہ ہندوستان میں ہے چشتیوں کی, اور سلسلوں میں قادری سہروردی اس میں وہ نہیں ہے. یہاں قوالی کہا بابا فرید لاؤ, یہ تو کچھ بغیر بجائے ان کی کوئی عبادت نہیں ہے. قول کی اسی تک نہیں رہا ہے تو کہا کیا گایا جائے, کہا مولا کائنات کی بنیاد گاؤ, تو قول وہی سے بنا ہوا ہے کہ من کنتوں سے قوال شروع کرتا ہے. حضرات آپ کو صحیح تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے, ہر جگہ علی موجود ہے. بقدر معرفت اگر آپ زیادہ معرفت رکھتے ہیں تو اپنی اس معرفت کو منتقل کیجیے اچھی زبان میں. میں کشتی حیات پہ ہوں مطمئن بہت, طوفان کوئی لائے تو یہ اس کی بھول ہے. میں کشتی نجات پہ ہوں مطمئن بہت, طوفان کوئی لائے تو یہ اس کی بھول ہے. اب اور کچھ ملے نہ ملے اس کا غم نہیں, ارے ہاتھوں میں میرے دامن آلے رسول ہے. پورا کلام کوئی نہیں سنتا ہے, مسلسل حضور سنے چاہتا ہے. غزل میں 2 شعر اچھا ہوتا ہے تو غزل مشاعرہ ایک مطلب 2 شعر, دوسرا ایک مطلب 2 شعر. اب یہ لوگ ہیں ان سے سنیے پورا کلام, سنیے حضور دیکھیے سامنے سنیے, ہم لوگ پردے پیچھے نہیں ہیں. ہر تیغ میں چھوٹے سرکار کی خدمت میں یہ, ہر تیغ میں والفتح کا جوہر نہیں ہوتا. قطعات ہی سنیے, ہر تیغ میں والفتح کا جوہر نہیں ہوتا, ہر دست برائے در خیبر نہیں ہوتا. ہر تیغ میں والفتح کا جوہر نہیں ہوتا, ہر دست برائے در خیبر نہیں ہوتا. ارے عباس سے تلوار شہیدین نے لے لی, ورنہ کسی شانے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. سرکار کا سر ہلا دینا ہمارے لیے بہت ہے. ہر تیغ میں والفتح کا جوہر نہیں ہوتا, ہر تیغ میں والفتح کا جوہر نہیں ہوتا, ہر دست برائے در خیبر نہیں ہوتا. عباس سے تلوار شہیدین نے لے لی, ورنہ کسی شانے پر کوئی سر نہیں ہوتا, ورنہ کسی شانے پر کوئی سر نہیں ہوتا. ظلمت سے جدا حامل انوار ہیں ہم لوگ, ظلمت سے جدا حامل انوار ہیں ہم لوگ, باطل سے الگ حق کے طرفدار ہیں ہم لوگ, اور باطل سے الگ حق کے طرفدار ہیں ہم لوگ. عباس کا پرچم جو ہے ہاتھوں میں ہمارے, ارے ظاہر یہ ہوا قافلہ سالار ہے ہم لوگ. ایک آخری قطع حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شان میں, وہی باتیں وہی ہیں, کہنے کا انداز الگ. آواز ہے کس کی, صفین میں سن چکے تھے, میں سنا ابن ملجم نے شہید کر دیا. آواز ہے اس کیفیت کی میں نے مرضی کی ہے اس میں. آواز ہے کس کی, یہ گرہ کھول رہے ہیں. آواز ہے کس کی, یہ گرہ کھول رہے ہیں. لہجے کو سماعت پہ ابھی تول رہے ہیں. آواز ہے کس کی, آواز ہے کس کی, یہ گرہ کھول رہے ہیں. لہجے کو سماعت پہ ابھی تول رہے ہیں. کیا شان خطابت ہے تیری ثانیہ زہرا, ارے شامی یہی سمجھے کیا نہیں ہو.
کی یہ گرہ کھول رہے ہیں، لہجے کو سماعت پہ ابھی تول رہے ہیں، کیا شان خطابت ہے تیری ثانی زہرا، شامی یہی سمجھے کہ علی بول رہے ہیں، شامی یہی سمجھے کہ علی بول رہے ہیں۔ اور ربائی سے شروع کیا تھا، حسنین ہمارے شہزادہ جنت پر دو ربائی سن لیجئے بس، اس کی ہے آخری لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو لطف آئے گا، سنیے کہ بیعت بزید جب ہوئی باطل کی سپاہ، بیعت بزید جب ہوئی باطل کی سپاہ، بولے یہ لبے حق سے شہے دین پناہ، بیعت کروں بردست یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا جب ہوئی باطل کی سپاہ، بولے یہ لبے حق سے شہے دین پناہ، بیعت کروں بردست یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باطل نہیں سیرت سے ہماری آگاہ، باطل نہیں سیرت سے ہماری آگاہ، ورنہ یہ بھرم اس کو نہ ہوتا واللہ، ارے مومن کرے اور قلت و کثرت پہ نگاہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اجازت آپ دیں تو سلام کے چند شعر سنا دیں۔ کلیسے تو ہیں، سب شاعر ہمارے سامنے آ جائیں، ایک بار تو کچھ پاک پڑھ دیجیے۔ حضور چند شعر سرکار سن لیں کہ رہے ہے اور محمود، پوری ردیفی ہے سرکار سنیں، ابھی مکمل نہیں ہوا حضور سلام، چند شعر۔ رہے عشق و وفا ہے اور میں ہوں، رہے عشق و وفا ہے اور میں ہوں، نظر میں کربلا ہے اور میں ہوں، مضامی آ رہے ہیں آسماں سے، میری فکر رسا ہے اور میں ہوں، بلندی پر ہے شہباز تخیل، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں۔ اس میں دیکھیے گناہ ہے نا ذرا، فخر کا معاملہ پلٹائے لیتا ہوں۔ مضامی آ رہے ہیں آسماں سے، میری فکر رسا ہے اور میں ہوں، بلندی پر ہے شہباز تخیل، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، مگر معصوم کی مدحت ہے مشکل، مگر معصوم کی مدحت ہے مشکل، کہ امکان خطا ہے اور میں ہوں، کہ امکان خطا ہے اور میں ہوں، تصور میں ہے معراج شجاعت، خیال لاپتہ ہے اور میں ہوں، بہت آسان ہے مجھ کو راہ مشکل، کوئی مشکل کشا ہے اور میں ہوں، پسینے گمرہی کو آ رہے ہیں، پسینے گمرہی کو آ رہے ہیں، علی کا نقش پا ہے اور میں ہوں، اور مناظر ہیں نگاہوں میں جنا کے، نجف ہے کربلا ہے اور میں ہوں، نجف ہے کربلا ہے اور میں ہوں، بس ایک شعر جس کو سنانے کے لیے اتنی محنت کی کہ یقین بخشش کا اور اعمال ناقص، یقین بخشش کا اور اعمال ناقص، مگر اشک ادا ہے اور میں ہوں۔ آپ نے صوفی مجیب صدیقی صاحب کا مرثہ اشعار سنا، ہم ان کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے حقیقت پسندی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بھئی آپ لوگ میری سے سنیں، میں بول رہا ہوں، آپ بولیں میں سنوں گا، میں بولوں گا آپ سنیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں
حضرت صوفی مجیب صدیقی صاحب کے اس جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں، اس حقیقت پسندی کو سلام کرتا ہوں، اور حضرات اتحاد اور اشتراک پسندی کو بھی سلام کرتا ہوں۔ بھائی صاحب، میں مجیب صدیقی صاحب کے اتحاد کو قائل ہوں، اشتراک کا بھی قائل ہوں، لیکن حضرات مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتحاد اور اشتراک کی ذمہ داری صرف ہم پہ نہیں ہے، یہ اتحاد و اشتراک کی ذمہ داری دوسرے فرقے پہ بھی ہے جو ہمارے اسلام میں شامل ہیں۔ میں بالکل ان کی بات کو تائید کرتا ہوں کہ جب باطل حملہ کرے گا تو اس کے لیے شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام پہ کرے گا۔ ہم اتحاد کے ہمیشہ سے قائل ہیں، ہم اشتراک کی ہمیشہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے فرقے نے کبھی ہمارے اتحاد کی بات نہیں سنی، اس نے کبھی ہمارے اشتراک کی بات نہیں سنی۔ اس لیے لہذا یہ اتحاد، یہ اشتراک کی بات ان فرقوں تک پہنچائی جائے جو ہمیں کافر کہتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں پھر ایک بار سلام پیش کرتا ہوں مجیب صدیقی صاحب کو کہ جو اس مضمون پہ لے کے آئے، اس نقطے پہ لے کے آئے، اور ظاہر ہے اگر یہ بات ان تک نہیں پہنچے گی تو ہو سکتا ہے اس اسٹیج سے، اس کیٹگوری سادات سے ان تک یہ بات پہنچے۔ مجیب صدیقی صاحب کے رسا اشعار، آپ نے کہا یہ حزب اللہ والوں نے بتایا ہے زمانے کو، یہ حزب اللہ والوں نے بتایا ہے زمانے کو، علی والے اگر کم بھی ہیں تو پسپا نہیں ہوں گے۔ بہت خوبصورت شعر، اور رات ان کے شعر کو میں بڑا کروں کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں افراد سے کیا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے ہم اس قائل ہیں اس بات کے، کل کا